سے گہرا علم رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس ایک علم ہے مگر وہ میں کسے دوں, مجھے کوئی اس علم کا حامل نظر نہیں آتا جس کے قابل ہو جس سے میں علم دوں. کہہ کے فرماتے میرے پاس ایک علم ہے مگر مجھے اس علم کا حامل نظر نہیں آتے, میرے پاس ایک علم ہے مگر مجھے اس علم کا حامل نظر نہیں آتے, کس کو دوں؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے کہ اتنا فقر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بکری بھی آئی ہیں, غلام بھی آئے ہیں, ایک غلام لے آؤ خدمت کے لیے اور بکری لے آؤ دودھ کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئی اور یہ سوچتی ہوئی گئی کہ میں جا کے یہ کہوں گی کہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ لیں اور ہمارا پیٹ بھر جائے. ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے, ہمیں تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے, اس سے ہمارا پیٹ بھرے گا نہیں. وہاں جا کے عرض کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سبحان اللہ کہیں پیٹ بھر جائے, ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے, لہذا بکری آپ ہمیں دے دیں. بکری آئی ہیں. آپ نے فرمایا فاطمہ ایک چیز ملے گی. کیا ملے گی؟ ایک چیز ملے گی, یا تو ابھی میرے پاس جبرائیل آسمان سے چند کلمات لے کر آئے ہیں تازہ, یا تو وہ لے لو یا بکریاں لے لو. بکریاں لوگی تمہارا پیٹ بھر جائے گا دودھ سے, اور اگر کلمات لے لو تو آخر بن جائے گی. بتاؤ کیا چاہیے؟ مگر دونوں چیزیں نہیں, ایک چیز ملے گی. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ جو آدمی دین کو اختیار کرے گا اس کا دنیا کا نقصان ہوگا, اور جو دنیا کو اختیار کرے گا اس کا دین کا نقصان ہوگا. یہ نہ فرمایا بکری بھی لے لو اور کلمات بھی لے لو. آج کے لوگوں نے یہ تقسیم کر لی ہے کہ دین کی باتیں آخرت کے لیے, دین کے کام آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے. سمجھتے تھے جن کے اعمال سے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہ ہوں, ان کے اعمال سے دنیا کے بڑے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے. یہ خیال بھی غلط خیال ہے کہ بھائی دین آخرت کے لیے اور اسباب دنیا کے لیے. آپ نے فرمایا ایک چیز ملے گی, یا بکریاں لے لو یا کلمات لے لو. عرض کیا کہ بس مجھے وہ کلمات دے دیجیے جو جبرائیل آپ کو بھی سکھلائے. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذو القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. یہ کلمات لے لیے, یہ کلمات لے لیے, یہ کلمات لے لیے آپ سے اور واپس ہو گئی. خالی ہاتھ نظر آئی آتی ہوئی. حضرت پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میں یہ کلمات لے آئی. حضرت نے فرمایا یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے, تم گئی تھی دنیا کے لیے لے کے آئی ہو. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ ملے گا صحابہ کی سیرت میں کہ جتنا بڑا فقیر وہ اتنا بڑا فقیر. جی ہاں, جتنا بڑا فقیر اتنا بڑا فقیر. امام المحدثین ابو ہریرہ ایک قرآن کی آیت کو جانتے ہوئے بھی دوسرے سے پوچھا کرتے تھے, اور پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک چلے جاتے تھے تاکہ وہ گھر میں لے جا کر کچھ کھلا دے, بھوک کی شدت کی وجہ سے. لیکن سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ. ہم سمجھتے ہیں پہلے دنیا بناؤ پھر علم حاصل کرو. حالانکہ ایک صحابی بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے, ایک سوال آپ سے کرنے کے لیے دور سے چل کر آئے, سواری پر سوار. ابھی قریب نہیں پہنچے تھے آپ کے کہ سواری بد کی, وہ اونٹ سے گرے اور گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی
صحیح تقسیم کا انتظام کرو. اور دیکھو یہ بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ اس نے تو اپنی بھوک کا کسی ذکر نہیں کیا تھا, آپ اس کی بھوک کو کیسے پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب اس کی روح نکلی تو اس کے مرنے کے بعد جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمے دے رہی تھی. اس سے میں سمجھا کہ یہ بھوکا تھا, بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. یہ بھوکا تھا, بھوک کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے علم کو نقل و حرکت کے ساتھ رکھا تھا. تعلیم اور تعلم ان دونوں کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ تھا. نفر تھا اس لیے کہ یا تو نفر کرو علم حاصل کرنے کے لیے یا نفر کرو علم کو پہنچانے کے لیے. لیکن اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس علم کتابوں سے حاصل کر لیا جائے یا علم آلات سے حاصل کر لیا جائے. علم کے حصول کے لیے اپنے وطن اپنے مقام کو چھوڑنا اور علم کے ماحول میں رہ کر علم اور عمل کو جمع کرنا اب اس کا مزاج ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشر و اشاعت کے ذرائع, بلکہ لوگ علم کے نشر کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں. اب تو ایک اور نئی جہالت پیدا ہو گئی ہے کہ موبائلوں پر نصیحتیں ڈال دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ان کو پھیلاؤ تاکہ تمہیں اجر حاصل ہو. وہ تو میرے دوستوں عزیزوں سیدھی صاف بات یہ ہے کہ جب تک علم کے لیے قدم نہیں اٹھاؤ گے اور خود چل کر جا کر جاہلوں تک علم نہیں پہنچاؤ گے, تمہارے علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا. تمہارے علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا. علم لکھ کر بھیجنے سے, علم کا لکھ کر بھیجنا مجاہدہ نہیں ہے. علم کو خود چل کر جا کر پہنچانا, جس سے انسان کے بدن پر گرمی کا, سردی کا, سواری کا, پیدل کا, مال خرچ کرنے کا مجاہدہ نہ پڑے, اس وقت تک تعلیم اور تعلم کا مجاہدہ نہیں ہوا. دعوت اور تبلیغ جو ہے اس کی لائن کی جو نقل حرکت ہے, جو بذات مقصود ہے, اس نفر کا اصل تعلق ہی امت تک علم کو پہنچانا ہے. یہ کہنا کہ صحابہ کے خروج کے فضائل تو قتال کے لیے ہوا کرتے تھے اور تبلیغ والے قتال کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں, یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے, انتہائی ناسمجھی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ, نفر کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. تم علم کے لیے وطن کو چھوڑو, علم حاصل کرنے کے لیے وطن کو چھوڑو اور علم پہنچانے کے لیے بھی اپنے وطن کو چھوڑو. نفر جو ہے وہ اس لیے ہے, نفر اس لیے ہے تاکہ عالم کے علم میں کمال پیدا ہو. یہ بات سمجھ میں آنے زمانے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. متعلم اور علم سے ناواقف اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑے. اس لیے کہ وطن کا چھوڑنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر شخص کے دل میں اپنے وطن کی محبت رکھی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تم علم کے لیے اپنے وطن کو چھوڑو. جی ہاں, وہ تمام خواہشات اور مرغوبات اور وہ تمام دل لگی کی چیزیں جو آدمی کو اپنے مقام پر ملتی ہیں, پہلے اس ماحول سے نکلو, اس ماحول سے نکلو. تمہارا یہ مجاہدہ تمہارے علم کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا. اس لیے کہ اصولی بات ہے, جس لائن کا مجاہدہ ہوتا ہے اس لائن کا ہی مکاشفہ ہوتا ہے. آپ پر علم کی لائنیں کھلیں گی جب علم کی لائن کا مجاہدہ پورا ہو. اسی لیے علم کو لے کر پھرنا یہ اپنے لیے لازم, دوسروں کے لیے متعدی ہے.
علم کو لے کر پھرنا اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. سنو توجہ سے بات. علم کو لے کر پھرنا اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی ہے. مطلب آسان کر دیتا ہوں کہ جب تم علم کو لے کر پھرو گے تو اس سے تمہارے علم کے اندر رسوخ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ علماء اگر علم کو لے کر پھریں تو یہ چل پھر کر جب امت کا حال دیکھیں گے کہ جنہوں نے علم حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کی ان پر اللہ کی کیا انعامات ہیں، اور جنہوں نے علم سے رخ پھیر کر دنیا کا جہل حاصل کیا ان پر کیا حالات ہیں. آپ دیکھ رہے مسلمان کتنی ذلت میں، کتنی پریشانیوں میں، کتنی غیروں کی خوشامد میں، کہاں کہاں بیچارہ اپنا سر رگڑ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جب مسلمان علم سے جاہل ہو کر دنیا کے فنون کو علم حاصل سمجھ کر حاصل کرے گا تو پھر یہ اہل فنون کے سامنے جھکے گا، اور اگر یہ علم حاصل کرے گا تو اللہ رب العزت تمام اہل فنون کو ان علماء کے سامنے جھکائیں گے. اس لیے کہ جو آدمی دنیا کا طالب ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے سامنے جھک جاتا ہے جن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے. جن کے ہاتھ میں حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا ہوگی پھر مسلمان ان کے آگے جھک جائے گا. مسلمان جھکے گا ان کے آگے جن کے ہاتھوں میں دنیا ہوگی، کیونکہ اس نے علم حاصل کر کے اللہ کا طالب نہ ہوا بلکہ فنون سیکھ کر دنیا کا طالب بنا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ نے علماء کی نقل و حرکت کو ان کے حق میں تو علم کو ان کے لیے لازم کر دیا لیتفقہوا فی الدین، اور دوسرے کے لیے متعدی کر دیا کہ ان کا خروج اور نفر وہ دوسروں کے حق میں دوسروں کو جہالت سے نکالنے کا ذریعہ ہوگا. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. واپس آ کر یہ مقامی لوگوں کو ڈرائیں گے تو ان کا ڈرانا مقامی لوگوں کے لیے مؤثر ہو جائے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی نقل و حرکت ان کے اپنے علم میں رسوخ پیدا کرے گی اور دوسروں کے لیے ان کا خروج دوسروں کے لیے مؤثر ہو جائے گا. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ آسان بات ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے. اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی. یہ ہے بات. اپنے لیے لازم، دوسروں کے لیے متعدی. میں نے عرض کیا کہ علماء علم کو لے کر پھریں تو پھر امت جہالت سے نکلے گی. امت اس جہالت میں ہے کہ امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا ہے. امت اس جہالت میں ہے کہ امت نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا. بہت قابل رحم ہے امت. دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر حاصل کرنا سب سے بڑا جہل ہے. دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر حاصل کرنا سب سے بڑا جہل ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہی یہی ہے کہ آدمی دنیا کے جہل کو علم سمجھے. کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تم مدرسے میں حاصل کر رہے ہو علم، ہم کالج میں حاصل کر رہے ہیں. سوچو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توریت پڑھی، علم ہے، اور اس علم پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اس پر ایمان لانا بھی، دونوں بیٹھ جاؤ، اس علم پر ایمان لانا بھی فرض ہے. توریت علم ہے،
کس نے حاصل کی؟ کس نے پڑھی؟ عمر جیسے عالم نے، جن کے بارے میں عرض کر چکا کہ سارے اہل زمین کا علم ایک پلڑے میں، تنہا عمر کا علم ایک پلڑے میں۔ اتنے بڑے عالم نے توریت پڑھی، بڑے عالم نے توریت پڑھی، کہ دیکھیں تو صحیح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل کیے تھے۔ اس کو لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں اوراق توریت کے، پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے توریت پڑھی تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ آج کے لوگ عمل تو کرتے نہیں، اس کوشش میں رہتے یہ بھی سیکھ لیں، وہ بھی سیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، وہ کتاب بھی دیکھ لیں، وہ کتاب بھی دیکھ لیں۔ جی ہاں، اور اس کوشش میں ہیں کہ بس سب سے بڑا عالم میں بن جاؤں، حالانکہ جتنا چاہے علم حاصل کر لو، اجر صرف اتنے علم کا ملے گا جتنے پر عمل ہوگا، اجر صرف اتنے علم پر ملے گا جتنے پر عمل ہوگا۔ قیامت میں کسی کا درجہ علم کی زیادتی پر نہیں ہوگا، یہ نہیں بڑا عالم ہے تو اس کو اونچا درجہ دیا جاوے، دنیا میں درجہ ملے گا علم پر ملے گا، یہ بڑے عالم ہیں تو ان کو معلومات زیادہ ہے، یہ چھوٹے عالم ہیں ان کو معلومات بہت تھوڑی ہے، یہ بالکل صفر ہے ان کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ سنو یہ کیا کہہ رہا، علم پر درجہ دنیا میں ملے گا مخلوق میں، لیکن آخرت میں درجہ علم پر نہیں ملے گا، آخر میں درجہ علم پر نہیں ملے گا، آخر میں درجہ عمل پر ملے گا، کیونکہ علم برائے علم نہیں، علم برائے عمل ہے۔ اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو آخر میں درجہ علم پر ملتا، لیکن علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے، اس لیے آخر کا درجہ عمل پر ملے گا، آخر کا درجہ عمل پر ملے گا۔ جہاں تیری آخری آیت وہاں تیرا آخری درجہ جنت کا، حدیث میں ہے جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا اس کو اتنا اچھا درجہ ملے گا، یہ نہیں کہ جس کو معلومات زیادہ ہے اس کا درجہ جنت میں اونچا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے علم حاصل کرنے کے بعد سنت کا، شریعت کا، قرآن کا، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے عمر، توریت پڑھی۔ میں عمر یہ کیا ہے کہ جی ہم نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، عمل کے لیے نہیں، صرف معلومات کے لیے، جاننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل ہوئے تھے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کا چہرہ بدل گیا غصہ میں، آپ سیدھے منبر پر گئے، آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار میں اعلان ہو گیا تلواریں لے چلو، تلواریں لے چلو، ہتھیار لے چلو، کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے، اللہ کے نبی کو کسی نے اذیت دی ہے، ستایا ہے، سب تلواریں لے چلو۔ روایت میں ہے انصار سب ہتھیار لے کر آ گئے، مسجد بھر گئی، مسجد بھر گئی۔ آپ نے بیٹھ کر بیان فرمایا، سارا غصہ عمر پر تھا، سارا غصہ عمر پر تھا کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی۔ سوچو، سنو غور سے، سارا غصہ جس پر تھا عمر نے توریت کیوں پڑھی۔ آپ نے بیان فرمایا منبر سے اور فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ کیا تمہارے لیے یہ قرآن کافی نہیں جو میں لے کر آیا ہوں؟ تو قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو میں لے کر آیا ہوں؟ تم نے قرآن سیکھنے کے باوجود پھر توریت پڑھی؟ سنو، سارا غصہ عمر پر تھا۔ اس لیے غور کرنا چاہیے اس بات کو کہ عمر جیسے عالم نے سب کچھ سمجھنے کے بعد، جبکہ میں عرض کر چکا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے وہ ملہم ہیں جو اللہ سے کہہ کر حرام حلال جس کو حرام کرا لیا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم، ان کے توریت پڑھنے پر آپ کو اتنا غصہ آیا؟ جو توریت علم تھا، جو توریت علم تھا اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کیا، اس اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا،
اس زمانے کا سائنس اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ جو علم ہی نہیں ہے سرے سے، لوگ اسے پڑھ لیں اور دین سے جاہل ہوں تو اللہ کے نبی کتنا غصہ آئے گا؟ سوچو. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ نقل و حرکت اس لیے ہے تاکہ امت اس جہالت سے نکلے. امت اس جہالت سے نکلے. یہ اصل بات ہے کہ امت جہالت سے نکلے. میرے دوستو عزیزوں، ہر سیکھنے والی چیز علم نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں. امت بہت جہالت میں ہے. لوگ بیچارے کتابیں دیکھ کر سمجھتے ہیں علم پھیل رہا. نہیں، کتابوں کا علم تو کتابوں میں ہے. کتابوں کا علم تو کتابوں میں ہے. علم اور جہل کا جو فیصلہ ہوگا کہ علم ہے یا نہیں، وہ لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ہوگا. لوگوں کے عمل کو دیکھ کر ہوگا، نہ دماغ کے